اس طرح کا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے شخصیت رسوا ہو جائے، کمزور پڑ جائے، جس سے انسان کی وزاداری کو ٹھیس پہنچے۔ امام طبرانی حدیث لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے آپ کو ذلت والی جگہ پر پیش کرے، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے تو نے اپنے آپ کو رسوا کیا، رسوائی والے مقام پہ کھڑا کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شرافت اور بزدلی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ملنسار اور ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو رسوا کر دینے والا اور ہوتا ہے۔ آپ درگزر کریں 100 دفعہ کریں، لیکن تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا اور اپنے مزاج میں سختی رکھنے والا، تکبر کرنے والے کے سامنے ڈٹ کے رہنا، یہی عاجزی ہے۔ ہاں، عرب کے کفار مسلمانوں کے خلاف اپنے آپ کو بہت بڑی جمعیت سمجھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی صلی اللہ تعالی وسلم کہ جب تم طواف کعبہ کرو گے تو تم 3 چکروں میں ذرا اکڑ اکڑ کے چلو گے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ محبت کرنے والوں کے لیے پوری طور پر عاجزی کریں، لیکن اگر کوئی شخص ضد کرے پھر اسے کہیں کہ سونے اسی تے آپ بڑے ضدی ہیں، پھر آپ کے لب و لہجے کے اندر کمزوری دکھانا، آپ نے رسوا کیا اپنے آپ کو، آپ نے کمزوری دکھائی ہے۔ آپ کمزوری نہیں دکھائیں، آپ اپنے آپ کو رسوا نہیں کریں، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی ہیبت ہونی چاہیے، ایک وزاداری ہونی چاہیے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا بالکل وقار ختم ہو جاتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو بہت باتیں کرنے والے کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ایک جو لوگ غیر سنجیدگی دکھاتے ہیں زندگی میں، ہر معاملے میں مشورہ دینا، جہاں بنتا نہیں وہاں بھی دینا، ان لوگوں کا کوئی وقار نہیں رہتا۔ ایک جو لوگ حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں ہوتا۔ ایک وہ لوگ جو بخیل ہوتے ہیں، کنجوس، جس طرح لالچی کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس طرح کنجوس کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، بخیل کا بھی دنیا میں کوئی وقار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو آدمی اپنا منصب نہ پہچانے، بچپن کی گفتگو اور ہوتی ہے، جوانی کا لہجہ اور ہوتا ہے، بڑھاپے کا انداز اور ہوتا ہے، شاگرد کا انداز اور ہے، جب آپ مسند تدریس پر ہیں تو پھر انداز اور ہے۔ جب آپ اپنے منصب کو ہی نہ پہچانے تو آپ کا کبھی کوئی وقار بن سکتا؟ اگر آپ پہچانے تو صحیح۔ اب کسی نے کہا تھا ظاہر کوے جنا آہستہ چل، تو اپنی شان تو دیکھ، تو مدینے آیا ہوا ہے، وہ دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل۔ آپ اپنا منصب تو پہچانے، آپ کہاں ہیں۔ اگر آپ اپنا منصب نہیں پہچانتے، مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، ایک جگہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ایک بزرگ نے ایک بچے کو مذاق کیا، اور وہ ذرا ان کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا، اور وہ گفتگو بھی ایسی تھی کہ جو مطلب لوز گفتگو تھی، وہ چاہیے نہیں تھا کہ وہ شخص ایسی بات کرتا۔ اس بچے کو ان لفظوں سے مذاق کیا، پھر جو اس بچے نے رد عمل دیا وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے تمیز نہیں ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا اب ناراض تو ہو گئے ہیں، لیکن شروعات کس نے کی تھی؟ یہ اینٹ کس نے رکھی تھی؟ جی میری تو طبیعت ایسی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج آپ کو آپ کی طبیعت کا جواب مل رہا ہے تو قبول فرمائیے۔ آپ کا وقار ختم ہوگا۔ اور باوقار لوگ کون ہوتے ہیں؟ کم گفتگو کرنا، جو اللہ نے گھر دیا اس پہ راضی رہنا۔ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وزادار ہیں، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی۔ اور ایک اور بات بھی، محنتی بندہ وزادار ہوتا ہے، باوقار ہوتا ہے۔ جو فارغ پھرتے ہیں نا، دوسروں کے سہارے جیتے ہیں، وہ وزادار نہیں ہوتے۔ محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا آدمی وہ باوقار ہوتا ہے۔ آپ یہ انداز دیکھیے نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ غذا کھاتے تھے، زمین پر بیٹھنا پسند کرتے تھے، معاف کرنا سرکار کا مبارک طریقہ تھا، لیکن وقار اتنا زیادہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ روب اتنا تھا سرکار کا کہ جو اچانک دیکھتا تھا نا وہ مروب ہو جاتا تھا، اس پر روب طاری ہو جاتا۔ لوگ اچانک دیکھتے تو کانپنے لگتے۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔
فرمایا ابھی میں 1 مہینہ دور ہوتا ہوں تو میرا دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا ہے. 1 مہینہ لگے گا دشمن تک پہنچنے میں, 1 مہینے کا سفر ہے ابھی, تو مہینہ پہلے میرا دشمن مجھ سے کانپ رہا ہوتا ہے, کیوں کہ میرے رب نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی. غیر اس طرح ڈرتے تھے اور اپنوں کا حال یہ تھا, اپنے ادب کرتے تھے. ان کی کیفیت کیا تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے. فرماتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ایسے ذرا ہلے توڑ جائے گا. فرماتے ہیں سوائے سیدنا صدیق اکبر کے اور جناب عمر فاروق کے کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی نبی پاک سے کلام کر سکے. خود مولا علی شیر خدا جو پلے ہی آگوش نبوت میں ہے, جو رہے ہی کاشونہ نور میں ہے, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا, حالانکہ سرکار تو بیٹھے ہیں مسجد شریف میں بالکل عام زمین پہ چٹائی پہ تشریف فرمائے, تو فرماتے ہیں مجھے کچھ سوال کرنا ہوتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے, میں نبی پاک سے پوچھتا نہیں تھا, مجھے حیا آتی تھی, روب طاری ہوتا تھا, میں حضور سے پوچھوں. یہ سرکار کا روب دبدبا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں اور نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, اور کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس 1 جان 2 جہاں فدا, میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضور کا دبدبا, نبی پاک کی وجاہت, سرور کائنات علیہ السلام کا روب اپنے مزاج میں شخصی وجاہت پیدا کرے.